ہو رہی ہے، اور اس میں شاید آپ کو خبر ہو کہ وہ قابل احترام رہنما کون ہے جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم نے بات کی ہے، کیونکہ پہلی قیادت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہید کر دیا، دوسری قیادت کو شہید کر دیا، تیسری قیادت میں کافی سارے لوگ مارے گئے، مجتبیٰ خامنہئی کو وہ لیڈر نہیں مانتے، علی لاریجانی کو وہ شہید کر چکے ہیں۔ کون ہو سکتے ہیں وہ قابل احترام رہنما آپ کی نظر میں جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب معتبر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ بھول گئے کہ ان کے ایک صدر بھی ہیں، صدر پزشکیان۔ جی جی، تو ظاہر ہے وہ ریپبلک کے صدر تو وہی ہے نا، جو اسلام ریپبلک ہے، تو بالکل پزشکیان بھی ہو سکتے ہیں، یا ظاہر ہے ان کے کوئی قریبی رفقا، فارن منسٹر بھی ظاہر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پہلوی صاحب کو کہہ رہے ہو قابل احترام رہنما، ہی از ویری انپریڈکٹیبل۔ پہلوی صاحب تو اس وقت ان کی طرف سے کھیل رہے ہیں نا، ہاں جی، اسی لیے تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ بالکل۔ اچھا، اس میں میرا ابھی ایک تو خیر دیکھیں، میں نے تو جو ہے نا کچھ دن پہلے سے یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت ایران کے لیے بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ انہوں نے جیسا کہ ریٹیلیشن کی ہے اس سے ایک انہوں نے جو ہے نا اسیمیٹرک پیرٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہے کسی قسم کی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ میرے زاویہ تھوڑا سا مختلف ہے جو میرے باقی پینلسٹ ہیں ان سے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایران نے جو ہے کوئی بہت ہی زیادہ میسو قسم کی جو ہے نا کوئی ایسی ریٹیلیشن جو ہے کی ہے کہ جس سے کوئی دونوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ پریشانی خلیجی ممالک کو زیادہ ہے، اور جو ہے ظاہر ہے کہ جو دنیا کی جو اس کا جو کاسٹ ہے نا، جو اس کا ابنائے ہرمز کا وہ ہے جس سے سب کو پریشانی ہے۔ لیکن اگر ویپنز کی بات کریں تو دیکھیں اس طرح کی جنگوں میں نا بہت جلد آپ جو ہے وہ ٹیلر کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، جس طرح جب یوکرین کی جنگ شروع میں رشیا ایک دم آیا، پھر امریکنز نے کئی چیزیں موڈیفائی کی، اب یوکرینین آرمی نے کتنا زیادہ ایوالو کیا۔ اب مثال طور ڈرونز بڑے افیکٹو رہے ہیں ایران کے، کیونکہ شروع میں ایک ڈرون جو ہے $25,000 کا ڈرون جو ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے $4 ملین کا ان کو انٹرسیپٹر میزل اپنا پھینکنا پڑتا تھا۔ ابھی دیکھیں کہ انہوں نے وہ یوکرین سے 20,000 وہ چھوٹے انٹرسیپٹرز منگوا لیے جو $2,500 کاسٹ کرتا ہے، اب ایک ڈرون اس سے اڑ جائے گا، تو وہ ان کا ڈرون کی جو ساری ایفیکٹو نیول شپس میں انہوں نے وہ لیزر وہ کر لیا، انٹیگریٹ کر لیا ہیلیوس کے نام سے۔ لیکن میرا دیکھیں یہاں پر ہم جوہر صاحب بات یہ نہیں ہو رہی کہ انہوں نے اس طریقے سے ان کو سرپرائز کر دیا، لیکن دیٹ واز ان ایکسپیکٹڈ آف اے کنٹری جس کے اوپر اتنی سینکشنز رہی ہیں کہ وہ اتنا بھی ریٹیلیٹ کر پائے گا یا کھڑا رہ پائے گا، یا مثال کے طور پر F-35 کو ہٹ کر دے گا، F-15 کو گرا دے گا، آپ کے ایئر کرافٹ کیریئر کو ٹچ کرے گا۔ بالکل، دیکھیں ویریبل بہت ہے اس میں۔ دیکھیں اس قسم کے جو ہے نا، یہ تو ایون امریکہ نے ایک ٹائم پہ جب سربیا پہ بومبنگ کی تھی نا، یہ آپ کو یاد ہوگا، بڑی پرانی بات ہے، اس وقت انہوں نے صرف آرٹلری سے ان کے اسٹیلتھ بومبرز ایک دو گرا دیے تھے۔ تو وہ اس طرح کی جنگوں میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ چیزیں 2-4 جہاز ادھر سے گر جائیں ادھر سے، ان کے لیے دیکھیں ان کے پاس جس قسم کے ویپنز اس کے لیے یہ بہت کم کاسٹ ہے ان کے لیے۔ اگر ابھی تک کا کاسٹ آپ سمجھ لیں 15-20 بلین ڈالرز کہہ رہے ہیں، 20 بلین ڈالرز بھی ہو جائے کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ لیکن ہے کیا، اگر وہ معاہدہ یہ پہلے کر لیتے اس جنگ سے، مثال کے طور پہ جو ان کا معاہدہ آلموسٹ ہو رہا تھا ایران سے، تو اس میں ابھی فائدہ کیا ہوا ان کو؟ دیکھیں ذرا اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو اور امریکہ کا پوائنٹ آف ویو اگر ہم سمجھیں تو ابھی اگر وہی معاہدہ لیٹس سے اگر وہی معاہدہ ابھی بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایران سے، تو انہوں نے اپنی تئیں کیا اچیو کیا؟ پھر انہوں نے یہ اچیو کیا کہ اتنی جو میسو بومبنگ کی ہے، 20-25 ہزار اسٹرائکس جو ایران پہ کی ہیں، اس سے انہوں نے ایران کی جو کیپیسٹی ہے، جو میزل کی کیپیسٹی کافی ڈیمیج کی ہے، اس کے ایون نیوکلیر کیپیسٹی مزید ڈیمیج کی ہے۔